ایک ملنگ ہر وقت کہتا تھا کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں۔ بادشاہ کا بازار سے گزر ہوا، جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا آپ غلط کہتے ہو، یہ دیکھو میرے رشتہ دار، یہ میرے عزیز، یہ میرا خاندان، یہ میرا سسرال، یہ سب میری رعایا میری، تو آپ کہتے ہو کوئی کسی کا نہیں، یہ غلط ہے۔ یا آپ یہ جملہ کہنا چھوڑ دو یا اس ریاست سے نکل جاؤ۔ وہ ملنگ یہ کہتے ہوئے کوئی کسی کا نہیں وہ ریاست چھوڑ کے نکل گیا۔ تو پھر کیا ہوا، بادشاہ کا بیٹا بیمار ہو گیا، وہ بہت ہی سخت بیمار ہوا۔ تو ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ اس ملنگ سے دم کروا لیں۔ بادشاہ نے حکم دیا اس ملنگ کو پیش کیا جائے، اس ملنگ کو ڈھونڈ کے لایا گیا۔ تو بادشاہ نے جب اسے کہا دم کرو، اس نے کہا یہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب آپ میں سے کوئی ایک قربانی دے گا۔ جب بادشاہ نے وزیروں کی طرف دیکھا، وزیروں نے سر نیچے کر دیے، گردنیں جھکا دیں۔ جب اپنے سسرال کی طرف دیکھا، انہوں نے نظریں چرانا شروع کر دی۔ پھر کہا اگر میں قربانی دیتا ہوں تو ریاست کا کیا ہوگا، اور اگر آپ قربانی دیتی ہو، بیوی سے کہا، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو بچے ہوتے ہی رہیں گے، چلیں ہم دونوں قربانی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس ملنگ نے کہا کہ ایسا کرو، بچے کو لے آؤ، دم کرتا ہوں، اور یہ بتانا تھا کہ کوئی کسی کا نہیں۔ تو اس نے اس بچے کو پر دم کیا اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے بھائی کہ یہ بات ہے کہ کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی، جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کون کس کا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ پہ پریشانی نہیں آئے گی، آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی، تو سب آپ کے ہوں گے، سب آپ کے ساتھ ہوں گے، ارد گرد ہوں گے، اہرا بھی ہوں گے، غیرہ ہوں گے، سب ہوں گے۔ اصل میں وہی آپ کے ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ پریشانی میں ہے۔ جو بندہ آپ کے ساتھ پریشانی میں کھڑا ہے وہی آپ کا حقیقی محسن ہے۔ خوشی میں تو ہر ایک کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ ملنگ والی بات ہے کہ کوئی کسی کا نہیں۔ اس لیے اپنے کو بنانے کی کوشش کریں اور اپنے کو ایک بہترین انسان بنانے کی کوشش کریں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی رہے، اگر آپ نے اسی طرح زندگی گزاری، تو پھر وہی ملنگ والی بات آ جائے گی کہ کوئی کسی کا نہیں۔